جائے، اتنا پڑھایا جائے کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ آپ کے یہاں کوئی پرشاسن کا آدمی آوے، آپ کے یہاں کوئی حاکم آوے، آپ کے یہاں کوئی یعنی کرمچاری آئے، سی او آئے، بی ڈی او آئے، ایس ڈی او آئے، ڈی ایم آئے، آپ اپنے بچے کو آگے کر دیجئے کہ بات کرو تو اس سے کیا کہنے کے لیے آیا، کیا بات ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ آپ کے پاس اس کی ٹرانسلیٹنگ، اس کی ترجمانی اور اس کو سمجھنے بوجھنے والا جو بچہ ہے وہ بات کر رہا ہوگا، وہ اس کی زبان میں بات کرے گا، آپ کو اپنی مادری زبان میں، گاؤں کی زبان میں سمجھائے گا، یہ ایسا ایسا کہہ رہا تھا، اور اس کا مطلب یہ ہے ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کی زمین کا معاملہ برباد کر دے، یہ آپ کی جائیداد کا معاملہ برباد کر دے، یہ آپ کے پڑوسی کا معاملہ برباد کر دے، یہ اس کا حق مار رہا ہے، ایسا تو نہیں ہو رہا ہے۔ ایسی تعلیم اپنے بچوں کو دلوائیے اور ایسی تربیت اور سانچے میں ڈالیے، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ اب ہم بچے کو سمجھاتے ہیں، اللہ نے بھی سمجھایا، یہی تو میں نے آیت میں پڑھا، اللہ کہہ رہا ہے قَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کہہ رہا ہے إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ، اے لوگو، اے جوانو، جب تمہارے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک جب وہ بڑھاپے کو پہنچے اور اس حالت کو ہو جائے کہ وہ اپنی جگہ سے چل کے کہیں جا نہیں سکتے، کمزور ہو گئے، نہیں ہو گئے، وہ بڑھاپے کو پہنچے تو تم اس کی لاٹھی بن جاؤ، اس کا سہارا بن جاؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ زبردستی کا جلسہ مت سنیے گا، دل جب تک چاہے تو وہ چیز اچھی لگتی ہے، سکونی دل میسر ہو تو نیند آتی ہے کانٹوں پہ، بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت خوب، سکونی دل میسر ہو تو نیند آتی ہے کانٹوں پہ، اگر غم ہو تو پھولوں پر بھی کوئی سو نہیں سکتا۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، سکونی دل میسر ہو تو نیند آتی ہے کانٹوں پہ، اگر غم ہو تو پھولوں پر بھی کوئی سو نہیں سکتا۔ اللہ کہہ رہا ہے بڑے پیار سے، ارے مجھ سے سیکھو، اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے سیکھو، میں تمہیں کیا تعلیم دے رہا ہوں۔ اگر یہ تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ تم کو کوئی بات کہے، حکم کرے، جیسے تم نے آج مانگا تھا 5 روپیہ، پاستا لانا ہے، یہ لانا ہے، وہ لانا ہے، تمہارے ماں باپ نے انکار کیا؟ نہیں کیا، جہاں سے ہوا لا کے دیا نا۔ اب یہ باپ بڑھا ہو گیا، اب اس کو ضرورت ہے کس کی؟ 5 روپے کی کھیونی کی۔ بیٹا کہہ رہا خدرا نہیں، پتو کہہ رہی ہے پتہ نہیں چل رہا، آپ کبھی خدرا پیسہ چھوڑتے ہی نہیں، اور اس کو ضرورت ہے کس چیز کی؟ دل میں لسک چسک جاگا چائے پانی بجانے کے لیے، نہیں دے رہا۔ اللہ کہہ رہا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، اے میرے بندو، جب تمہارا باپ تم کو پکارے تو تم اسے اف تک مت کہنا، اف بھی مت کہو۔ ارے ہائے تکلیف جب ہوتی تو لوگ کیا کہتا ہے؟ اف چوٹ لگ، او ایسا ہو گیا، او ویسا ہو گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے جب تمہارا باپ تم کو پکارے، ارے آپ سنیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا اپنی ماں کے مزار پہ، مقام ابوا پہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے تھے تو ماں کا انتقال ہوا نا، اور آپ 53 برس کی عمر میں تھے تو گئے ملنے کو، اور قبر پہ جا کر کے ایسے کیے، ایسے ادھر چوڑی میں ایسے بیٹھنا، کسی بات کو اختیار کرنا بھی سنت ہے، یاد رکھیں، ایسے بیٹھ گئے اللہ کے نبی،
ایسے بیٹھے، ایسے بیٹھے، آپ لوگ ادھر دیکھیے، ایسے بیٹھے کہ اے میری ماں اگر تو زندہ ہوتی، قبر پہ کہہ رہے اگر تو زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور تو مجھے آواز دیتی تو میں دوڑا چلا آتا نیت توڑ کے۔ کیا کہہ رہے؟ میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور تو مجھے آواز دیتی، میں دوڑا چلا آتا نیت توڑ کے کہ میری ماں تو مجھے کیا کہہ رہی ہوگا۔ بیوی کے حجرے میں بیٹا ہوگا، باپ پکار رہا ہوگا، بیٹا نہیں آتا۔ ارے وہ تو بہت دور کی بات، بغل میں بچہ موبائل دیکھ رہا ہے، باپ کہہ رہا ہے ایک گلاس پانی لا کے دینے، بیٹا ہاں ہاں جا نہیں رہا، ٹال رہا۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اللہ نے کہا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، ارے جب تم کو وہ تمہارے ماں باپ پکارے تو اف تک مت کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور اسے جھڑکو نہیں، اپنے بازو کو اس کے سامنے ایسے سکڑ کے آؤ اگر چوڑا سینہ ہے تب بھی، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے بازو کو سکیڑ کر کے اس کے سامنے، ابا ابا آپ کچھ کہہ رہے تھے، ادھر تھے، بولیے نا کیا بات ہے، ایسے کہو۔ ایک دم سینہ تان کے باپ کے سامنے آنا بھی گناہ ہے، قرآن کی اس آیت کا انکار ہے، یاد رکھیے گا، علماء کرام بیٹھے ہوئے آپ پوچھیے گا، اللہ کہہ رہا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب آؤ اپنی ماں باپ کے پاس اولاد بن کے تو اپنے بازو کو سکیڑ لو، جیسے باپ کو لگے کہ بیٹا ہمارا کونوں طاقت نہیں رکھتا آپ کے اندر۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور مجھ سے کہو، کیا کہو؟ مجھ سے کہو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ کہو اے میرے پروردگار تو میرے ماں باپ پہ اس طریقے سے رحم کر جیسا کہ اس نے میرے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا۔ کیسا رحم کیا؟ گودی میں لیا، چپل بھی پیر میں نہیں، رو رہا تھا، صرف اس کی ماں نے کہا تھا کہ بچہ جب بھوک سے روتا ہے میں اس کی آواز کو پہچان لیتی ہوں، سینے سے لگایا میں نے، دودھ بچے نے نہیں پیا، اب لگتا یہ ہے کہ اس کو اندر میں کوئی تکلیف ہے تب یہ چلا رہا ہے، اس لیے اس کو ڈاکٹر کے ہاں لے کے چلیے۔ نہ اس کی بیوی نے چپل پہنا، نہ اس نے چپل پہنا، کوئی ہوش نہیں ہے، بچے کو سینے سے لیا، دوڑا ہوا گیا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب ذرا دیکھیے تو میرے بچے کو کیا ہوا۔ ارے اللہ سے بھی مانگو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، کہو اپنے پروردگار سے اے میرے رب تو اس پہ اس سے بھی زیادہ اس طریقے سے رحم فرما جس طریقے سے اس نے میرے بچپن میں رحم کیا، کہ اگر ہم کو یہ پیخانے میں چھوڑ دیتے تو کوئی صاف نہیں کرتا، اگر یہ مجھ کو پیشاب میں چھوڑ دیتے تو میں پیشاب و پیخانے میں لٹ پٹ رہتا۔ اے اللہ آج یہ بڑھاپے کو پہنچے ہیں، آج اس کا پیخانہ پیشاب اگر ہم اٹھائیں چاہے میری بیوی اس کو ہاتھ نہ لگائے تو عیب نہیں سمجھو بزرگوں، عیب نہ سمجھو بھائیوں، عیب نہ سمجھو نوجوانوں، اپنی بیوی کو اس کا احساس نہ ہونے دو کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو، اور اس کو ایسا کبھی نہ لگے، اس کو ایسا کبھی نہ لگے کہ میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا ہے۔ تب کیا ہوگا معلوم؟ جب آپ باپ سے مشورہ کرو گے، ماں سے مشورہ کرو گے، یہ آپ سے محبت کریں۔ تیسری ذمہ داری ماں باپ کے ساتھ یہ ہے، ہاں اس میں مثالیں تو بہت ہیں، اشارہ کر رہا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ایک بات بتا دوں، بس ایک بات بتا دوں، اللہ کے نبی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ تم لوگ ایک شخص سے دعا کروانا، ایک شخص سے دعا کروانا۔ اب یہاں سے تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کس سے کہا گیا تھا؟ ہاں
اور ان کا درجہ اتنا بڑا ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اور اس شخص نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس سے دعا کروانے کے لیے۔ اور جب امیر المومنین اللہ کے نبی کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، ان کے دور خلافت میں جب وہ پہنچے ہیں حج کے موقع سے، تب ان سے ملے اور جا کر کے ان سے عرض کیا کہ ذرا آپ ہم لوگوں کے لیے دعا کر دی۔ یہ ماں باپ کی خدمت کا نتیجہ ہے، ماں باپ کی خدمت کا نتیجہ ہے۔ ارے جنت میں جب سارے لوگ جا رہے ہوں گے، ان کو روک لیا جائے گا، ان کو بھی تعجب ہوگا کہ مجھے کیوں روکا گیا۔ اس کے بعد ان کے لیے اختیار دیا جائے گا کہ تم یہاں سے یہاں تک جہاں تک تم انگلی پھیلاؤ گے اتنے سارے لوگ تمہارے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ میں اشارتاً بات کروں، اللہ کے نبی نے جہاد میں جانے والے صحابی کو اس لیے روکا کہ تمہاری ماں ابھی زندہ ہے، تم اس کی خدمت کرو۔ کیا ایسا اپنے معاشرے میں ہو رہا ہے؟ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ تیسری اہم ذمہ داری ماں باپ کے اوپر اولاد کی یہ ہے کہ جیسے بچہ بڑا ہو جائے، ہاں جیسے بالغ ہو یا اس عمر کو پہنچے، بستر الگ، بیٹا ہو یا بیٹی، اور جب اس لائق ہو جائے اس کا جلدی سے نکاح کر دے۔ یہ جو نکاح ٹائم سے نہیں ہوتا ہے نا، اسی لیے بھاگا بھاگی ہوتا ہے، اسی لیے بھاگا بھاگی ہوتا ہے۔ نکاح جب ٹائم سے ہو جائے گا تو بھاگا بھاگی تھوڑے ہو، نہیں ہو، نکاح ٹائم سے۔ تیسری اہم ذمہ داری یہ ہے کہ بچے کا الگ بستر ہو اپنے ہی مکان میں، بیٹی کا بیٹے کا جو جوان ہو چکا ہے، اور اس کا جلدی سے رشتہ دیکھ کر کے مناسب نکاح کروا دیا جائے، اور اپنے تمام کے تمام لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کی جائے۔ بیٹی کا جو حق ہے وہ باپ خود نکالے، بہن کا جو حق ہے بھائی خود نکالے، بھائی بھائی آپس میں اس طریقے سے بانٹے زمین کو کہ قیامت کو سامنے رکھے، میدان محشر کو سامنے رکھے، حساب و کتاب کو سامنے رکھے، اور اس کے بعد بٹوارا کرے۔ یہ حقوق العباد میں سے یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور دوسری ایک نصیحت، بات پوری ہو، دوسری ایک نصیحت یہ کرنی تھی کہ نشے میں آج ہمارا معاشرہ بہت زیادہ جا چکا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیے بھائی، بچائیے۔ یاد رکھیں یہ نشہ ایسی علت ہے، جس چیز کا نشہ جس کو لگ جاتا ہے اس کو وہ مجبور کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ مجبور کر دیتا ہے۔ آپ مسجد کی عادت اپنے آپ کو ڈال لیجئے، آپ کو مسجد جانے پہ آپ کا دل مجبور کرے گا۔ آپ اچھائی کی عادت ڈال لیجئے، غلط لوگوں سے پرہیز کرنے لگے گا، اور جس نے نشے کی عادت ڈال لی ہے اس کو نشیری گنجیڑی مل جاتا ہے، ویسی صحبت مل جاتی ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیے گا۔ اور یہ بھی بات اپنے ذہن میں رکھیے، جتنے علماء آئے ہیں ہر ایک کا احترام اپنے دل کے اندر رکھیے۔ وہ بہت اچھا تقریر کیے، بہت اچھی تقریر کیے، وہ بہت اچھا بولے، یہ سب کچھ نہیں۔ وہ جو بولے انہوں نے اپنی جانب سے نہیں بولا، وہ شریعت کی بات بولے ہیں، اور آپ کا ہمارا کام ہے اس پر عمل کرنا۔ جہاں تک وسعت ہو سکے، جہاں تک گنجائش ہو سکے، آپ اس پہ عمل کیجئے اخلاص کے ساتھ۔ تھوڑا سا عمل بھی عند اللہ مقبول و مبرور ہے۔ یہ مزاج اگر آپ بنائیے گا تو سمجھ لیجئے کہ پورے جلسے میں صرف ایک آدمی نے بھی جلسے میں کہی ہوئی کسی خطیب کی بات کو اختیار کیا تو پورا جلسہ کامیاب ہے، اور ہر ایک کی مغفرت اللہ اسی کے نتیجے میں کر دے گا۔ یہ بڑی بات ہے۔ جس نے بھی جیسا کیا، ہو سکتا ہے انسان ہے کمی ہوئی ہوگی، ذمہ داروں سے ہے نا، علماء سے، بوڑھے بزرگوں سے، جس نے مشورہ دیا اس سے غلطی ہوئی ہوگی، اس سے اپنے آپ کو بچائیے، بد کلامی سے، بدشگونی سے، بری صحبت سے۔ ہر ایک قابل تعریف، ہم کرتے تو ایسا ہوتا، وہ کرتا تو ایسا ہوتا۔ بس دو شعر پڑھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔